السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باپ نے انہیں ایک بت دیا، بت کا نام زیمار تھا۔ یہ اس کی پوجا کرنے لگے، اس لیے کہ باپ نے یہی حکم دیا تھا۔ ان کا پورا قبیلہ بتوں کی پوجا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ آدھی رات کے وقت وہ زیمار کی پوجا کر رہے تھے کہ انہیں محسوس ہوا کوئی کہہ رہا ہے نبی آخر الزمان کا ظہور ہو چکا ہے اور زیمار کی بربادی کا وقت آ گیا ہے۔ چند دن بعد انہوں نے ایک کڑکدار آواز سنی۔ وہ اس وقت گہری نیند سو رہے تھے۔ کڑکدار آواز سے ان کی آنکھ کھل گئی۔ بولنے والا نظر تو نہ آیا، البتہ وہ کہہ رہا تھا پیغمبر آخر الزمان کا ظہور ہو چکا ہے اور زیمار کی بربادی کا وقت آ گیا ہے۔ اب تو ان کی آنکھیں پوری طرح کھل گئی۔ انہوں نے زیمار کو آگ میں ڈالا اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آپ کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا۔ ان کا نام حضرت عباس بن مرداس رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ یہ مشہور صحابیہ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ شاعرہ کے سوتیلے بیٹے تھے۔ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ عرب کی مشہور شاعرہ تھی۔ ان کی تربیت کے اثر سے حضرت عباس بن مرداس رضی اللہ تعالی عنہ بھی شاعر تھے۔ اپنے قبیلے بنو سلیم کے سردار بھی تھے۔ گھوڑوں کی سواری کے ماہر تھے۔ اسلام لانے سے پہلے بھی شراب نہیں پیتے تھے، بلکہ شراب سے نفرت کرتے تھے۔ جن دنوں انہوں نے اسلام قبول کیا ان دنوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی فتح کی تیاری میں مصروف تھے۔ آپ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو ہدایت فرمائی کہ وہ واپس اپنے قبیلے میں چلے جائیں اور قبیلے کے مسلمانوں کو ساتھ ملا کر القدید کے مقام پر آ جائیں۔ چنانچہ یہ واپس اپنے قبیلے میں گئے۔ پر اثر انداز میں لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ بنو سلیم کے زیادہ تر لوگوں نے ان کی آواز پر لبیک کہا اور اپنے بتوں کو جلا کر اسلام لے آئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی بنت زحاق نے اسلام قبول نہ کیا، الٹا ان کے اسلام لانے پر سخت ناراض ہوئی، انہیں برا بلا کہہ کر اپنے خاندان والوں میں چلی گئی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا اور رمضان 8 ہجری یعنی فتح مکہ کے موقع پر اپنے قبیلے کے 900 مسلح بہادر سواروں کے ساتھ القدید کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ مکہ میں داخلے کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اس طرح وہ ان 10,000 نفوس میں شامل ہو گئے جن کے بارے میں سینکڑوں سال پہلے آسمانی کتاب تورات میں یہ پیش گوئی کی گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 قدسیوں کے ساتھ کوہ فاران سے جلوہ گر ہوں گے۔ اس موقع پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شاعری کا نمونہ پیش کیا، ایک قصیدہ کہا جس میں اس فتح پر حد درجے خوشی کا اظہار کیا گیا تھا۔ فتح مکہ کے بعد حضرت عباس بن مرداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ حنین اور غزوہ اوطاس میں شرکت کی۔ انہیں مال غنیمت میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حصہ عطا فرمایا۔ غزوہ طائف میں بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ مورخ ابن حشام کا بیان ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر لڑائی میں فتح پر پرجوش قصیدہ کہتے تھے۔ 10 ہجری میں حجۃ الوداع کے موقع پر بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ کی وفات کا سال معلوم نہیں ہو سکا، مورخوں نے اس بارے میں کوئی وضاحت نہیں کی، بس اتنا ضرور معلوم ہوا ہے کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک زندہ تھے۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ وہ بصرہ کے قریب آباد ہو گئے تھے، وہاں سے اکثر بصرہ میں آتے رہتے تھے، وہاں کے لوگ ان سے احادیث سنا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو۔